الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جمعہ ادا کرنے کی مناسبت سے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع ملا. بندوں پر اللہ کی نعمتوں کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. بندوں اور اللہ کا جو آپس کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مختار ہے، بے نیاز ہے. بندہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے. اللہ کو بندوں کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں. یہ عبادت بھی بندوں کی اپنی ضرورت ہے تاکہ وہ جنت میں جا سکے. ظاہر جنت میں جانا ہماری ضرورت ہے تو جنت میں جانے کے لیے عبادت کرنا بھی ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کرنے کو آسان کر دیا جائے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو یہ ایک پریشانی ہو سکتی ہے آدمی کے لیے. اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے آسانی ہے. یہ مضمون اس لیے ذہن میں آیا کہ ہمیں جمعہ پڑھنا تھا. مفتی عزیر صاحب نے کہا کہ راستے میں فلاں جگہ جمعہ پڑھیں گے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جمعہ پڑھنے میں دشواری ہو سکتی ہے، سفر لمبا ہے، سفر کی ذرا ایسی ہے، اپنی ترتیب کے مطابق پہنچ نہیں پائیں گے. لیکن اللہ نے پہنچا دیا اور مزید یہ کہ آپ نے پہلے ہی طے کر دیا کہ دیر کر کے پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی. اس کو جب یہ بات شروع ہو گئی تو میں ذرا سا اس بات کو پورا کر دوں، خاص طور سے نماز ہی کے تعلق سے کہ نماز پڑھنا بندوں کی ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ہمارے ملک میں ہر جگہ نماز پڑھنے کی آسانی ہمیں عطا کی. لیکن عام طور سے ہم نے اس کی صحیح قدر نہیں کی. یہ
کی قدر نہیں ہے. جگہ جگہ مسجدیں محلوں کے اندر موجود ہیں, عام طور سے خالی پڑی رہتی ہیں. یہ جو مجمع اس وقت جمعے میں ہے, کہ کیا یہ کہیں سے تلاش کر کے بلا کر دعوت دے کر لایا گیا؟ محلے سے آیا ہے نا. یہ سارا مجمع ہر نماز میں ہونا چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور محلے سے آ گئے, اس محلے میں بھی یہی حال ہے. جمعے میں اس وقت نمازی بہت ہیں, ہر محلے کی مسجد میں بھری ہوئی ہے نا مسجد جمعے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آبادی ہے, تو یہ آبادی ہر نماز میں نظر آنی چاہیے, نہیں آتی. اور یہ پورے ملک کا حال ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبادت کی آسانی دے دینا یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کی قدر کرنا یہ بندوں کی ضرورت اور ان کی ذمہ داری ہے. ہم سے قدر نہیں ہوئی ہے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے لگی ہے. میرے بیانات جو لوگ سنتے ہیں انہوں نے میری زبان سے بہت سے قصے سنے ہوں گے. میں اپنے ذاتی چونکہ میں کوئی بہت زوردار قسم کا نمازی تو ہوں نہیں, سیدھا سادہ عام مسلمانوں کی طرح ہوں, تو میرے جیسے آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بہت سارے واقعات ہیں نماز پڑھنے میں, کہ ایسا لگتا تھا جسے اللہ تعالیٰ پڑھوانا ہی چاہتے ہوں نماز. یہ تک ہوا ہے کہ میں نے پلین کے اندر تو بہت مرتبہ بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی. ایک مرتبہ کہیں سے جہاز تھا اور وجے واڑہ سے حیدرآباد اسٹے تھا, اور کسی وجہ سے اس کا دروازہ کھول دیا گیا, دیر تھی. وہاں اترنے کی اجازت بھی نہیں تھی, مگر میں اترا اور پلین کے برابر میں زمین پر اتر کر نماز پڑھی, اور کسی نے روکا نہیں, جبکہ وہاں تو کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی, نماز پڑھنے کون دے گا. تو ہر طرح سے نماز پڑھی. اب یہ صورتحال ہے کہ خود میرا اپنا تجربہ ہے کہ ایک ایئرپورٹ پر مجھے نماز کی نیت توڑنی پڑی. نماز شروع کی, میرے ساتھ ایک لڑکا تھا, پولیس والے نے اس کو پریشان کرنا شروع کیا کہ ابھی نماز ختم کراؤ, لیکن اجازت نہیں ہے پڑھنے. بیلگام کا شاید ایئرپورٹ تھا, بیلگام تھا یا کوئی اور سب تھا, توڑنی پڑی نماز. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور اپنے معاملے کو سمجھ کر چلنا چاہیے. نماز پڑھنا اللہ کی ضرورت نہیں ہے, ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے اس کو آسان کر دے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. خطبے کے ساتھ جو مضمون بات کرنے کے لیے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ دنیا کے بہت سارے کام ہماری ضرورت ہے, ہمیں کرنے ہیں. دنیا میں رہتے ہیں تو کھانا پینا بھی ہے, کمانا بھی ہے, پیسہ کمانا ہے, اس کے لیے محنت کرنی ہے, اس کا ایک پورا نظام بنانا, وہ سب ہوتا ہے, ہم کرتے ہیں. اور ہماری شریعت میں پوری طرح سے اس کی اجازت ہے کہ آپ کو دنیا کے جتنے کاموں کی ضرورت ہے آپ ضرور کریں. بلکہ ہماری شریعت میں تو اس کو بھی ثواب کا کام بنا دیا گیا ہے. آپ پیسہ کماتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں اور صحیح نیت سے اور صحیح طریقے سے کماتے ہیں. نیت یہ ہے آپ کی کہ حلال کمائیں گے, اپنی اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داری پوری کریں گے, اور جہاں ضرورت ہوگی خیر کے کاموں میں خرچ کریں گے. اس نیت سے کماتے ہیں اور حلال ہی طریقے سے کماتے ہیں. تو وہ آپ کا دکان پر بیٹھنا, کاروبار کے لیے وقت لگانا ہماری شریعت کے اعتبار سے سب عبادت بن جاتا ہے, ثواب کا کام بن جاتا ہے. یہاں تک اللہ نے آسانی دی. مگر ایک معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر دیا گیا کہ وہاں گنجائش نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر دنیا کو مقصد بنا لیں تو یہ نہیں چلے گا. آپ مسلمان ہیں اور دنیا آپ کا مقصد بن جائے, دنیا نمبر 1 پر آ جائے, آخرت نمبر 2 پر چلی جائے, اس کی گنجائش نہیں, یہ نہیں چلے گا. اگر آپ مسلمان ہیں, نمبر 1 نمبر 2 کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے
کہ آپ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان کر لیں یا کرنے کو تیار ہو جائیں. آپ کو پیسہ کمانے کا موقع مل رہا ہے, مولانا کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے, آپ کہتے ہیں موقع مل رہا ہے, اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا, کماتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ دنیا کو نمبر 1 پر رکھ رہے ہیں, آخرت کو نمبر 2 پہ رکھا. اللہ کے یہاں کی جو پکڑ ہے اس کا خیال نہیں کیا آپ نے. تو یہ مقصد ہے, دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان کرنا. یہ وہ ذہنیت ہے جس کا مفہوم بنتا ہے کہ دنیا کو مقصد بنا لیا, آخرت کو نہیں بنایا. اس کو نمبر 1 پر رکھ لیا, آخرت کو نمبر 2 پر رکھا. یہ ایسا ہی جیسے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہاں ایک اصل نشانہ ہوتا ہے, اصل ٹارگیٹ ہوتا ہے, اور ایک اس کا ذریعہ ہوتا ہے. مثلا ہم کہیں جانا چاہتے ہیں, ہمیں کسی ایئرپورٹ پر جانا ہے, آپ کو مثلا اورنگ آباد جانا ہے, فلائٹ کا ٹائم ہے, راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے اور ٹائم ہو رہا ہے, گاڑی میں ڈرائیور نے کہا کہ ابھی 2 گھنٹے لگ جائیں گے ٹھیک ہونے میں, تو آپ کی فلائٹ مس ہونے کا خطرہ ہے, تو آپ کیا کریں گے کہ نہیں صاحب ہماری گاڑی, ہم تو گاڑی میں ہی جائیں گے. ایسا کریں گے یا کسی دوسری گاڑی میں چلے جائیں گے, گاڑی کو چھوڑ دیں گے, دوسری گاڑی میں چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی مقصد نہیں ہے, پہنچنا مقصد ہے, ٹائم پر پہنچنا مقصد ہے. تو جو مقصد ہوتا ہے اس کے لیے دوسری چیز کو قربان کر دیا جاتا ہے. اگر آپ کے مزاج میں یہ بات ہے کہ آپ آخرت کے فائدے کے لیے دنیا کا نقصان اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں, تو آپ صحیح مسلمان ہیں. اور اگر آپ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان گوارا کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت خطرے میں ہیں ایمان کے اعتبار سے, بہت خطرے میں ہیں اللہ تعالیٰ کے اصول کے اعتبار سے. قرآن کریم کی آیتوں کا صرف ترجمہ سنیں گے تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں, بعد میں جہاں جگہ ہوگی نماز پڑھ لیں گے, جائیں گے کھڑے کھڑے, ابھی تو 10-15 منٹ بیان اور ہوگا. جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی, جو آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں. نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا, اور جو دنیا کی کھیتی کو چاہتا ہے تو نؤتیہ منہا, ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں, ساری تو نہیں دیتے, تھوڑی بہت دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا. آپ مجھے بتائیں, سب سے پوچھ رہا ہوں, سوچیں, آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا, یہ مسلمان کے لیے کہا جا سکتا ہے؟ مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتا, یہ تو کافر کے لیے ہو سکتا ہے. مسلمان جو ہے جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے اس کا آخرت میں کچھ نہ کچھ تو حصہ ہے ہی, کبھی نہ کبھی تو جنت ہے ہی اس کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا دنیا کی کھیتی کو چاہنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے, کافر کا کام. یہ سوچ کافر کی ہے. ایک آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے, من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن یرید. جو آدمی دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں. وہ ہمارا اختیار ہے, ایسا نہیں کہ کسی نے مانگ لیا تو ضرور دے دیں گے, جتنا چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے دیں گے. اس کے بعد ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا, پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے. اب یہ پکی جہنم کس کے لیے ہے؟ کیا مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے؟ مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا دنیا کو چاہنا مسلمان کا کام نہیں ہے. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو آخرت کو مقصد بنائے گا, آخرت کا ارادہ کرے گا اور ایمان کے ساتھ اس کے لیے صحیح کوشش کرے گا, تو ہم ایسے لوگوں کی کوشش کو کامیاب کر دیں گے. یہ مسلمانوں کے لیے ہو گیا.
تو قرآن کی آیتوں سے سیدھے سیدھے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو مقصد بنانا، دنیا کو نمبر 1 پر رکھنا، یہ کافرانہ سوچ ہے، ایمان والی سوچ نہیں ہے۔ تو ہم سب کو اس وقت یہ طے کرنا ہے کہ اپنے ذہنوں میں اس معاملے کو صحیح کر لیں۔ اچھا، یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ کھانا کمانا چھوڑ دیں، وہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ کو دنیا کی ضرورتوں کے لیے تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، جو چاہے کریں۔ ہم نے تو اور ثواب بیان کر دیا اس کے کرنے میں، مگر وہ ثواب کیوں ہے؟ چونکہ آخرت مقصد ہے، دنیا مقصد نہیں ہے۔ پیسہ کمانے میں پیسہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ضرورتیں پوری کرنا، ذمہ داری پوری کرنا مقصد ہے۔ اگر ہم لوگ اپنا یہ بیلنس ٹھیک کر لیں، سوچنے کا انداز صحیح کر لیں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ معاشرے کا مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو کاروبار کرتے ہوں گے اور شرعی مسئلہ پوچھتے بھی نہیں ہوں گے، اپنا جیسا جی چاہا کر لیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ پیسہ کمانے کو اصل سمجھ لیا ہے، اللہ کے جواب دینے کا کیا ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ان سب سے میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ بدلو اپنے آپ کو، دنیا کی ضرورتیں تو پوری ہو ہی جائیں گی، بے فکر رہو۔ کوشش کرنی ہوگی، حلال طریقے سے کوشش کرنی ہوگی، سب کچھ ہو جائے گا۔ آخرت کا نقصان کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے جواب دینے کی ہمت کس کی ہے؟ کیسے جواب دیں گے؟ جب غلط کام کر کے آئیں گے تو جواب کیسے ہوگا؟ تو اس لیے کہنا ہے، ویسی ہوائی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا قصہ ہے کہ ہمارے ماحول میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے لیے آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ انہیں بدلنا ہے۔ بدل کر کیا ہوگا ہم بتاتے ہیں، حدیث بتائے گی۔ بدلنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہوگا، آخرت کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، دنیا کہیں بھی جاتی بے فکر رہی ہے، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے ملے گا، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث پڑھی ہے میں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 طرح کے مزاج بتائے، 2 طرح کی سوچ بتائی۔ ایک تو وہ آدمی ہے جو دنیا کو مقصد بنا لے۔ میں بار بار سمجھا رہا ہوں، دنیا کو مقصد بنانے کا مطلب آخرت کا نقصان کر کے دنیا کو حاصل کرے، جیسے کہ بہت سے مسلمان آج کل کر رہے ہیں۔ کاروبار بڑا کرنا ہے، سودی قرضہ لے لیا۔ شریعت جب منع کرتی ہے تو کیوں لیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ حلال میں برکت دیں گے بھائی۔ کیا مطلب ہے؟ باپ کا انتقال ہوا، بھائی کو دبا لیا، اس سے زیادہ حصہ لے لیا، بہنوں کا حصہ نہیں دیا۔ کاروبار ہوا، اپنے پارٹنر کا حصہ دبا لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے نا ماحول میں۔ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے ماحول کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ مجھے 90% آدمی ایسے ملتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، جنہوں نے کسی کو پیسہ دیا تھا کاروبار میں لگانے کے لیے اور پیسہ مارا گیا۔ نہیں ہوتا ایسا؟ کون ہوتا ہے مارنے والا؟ مارنے والا عام طور پر کون ہوتا ہے؟ مسلمان، اپنا بھائی ہوتا ہے۔ کیوں مانتا ہے وہ؟ اس لیے کہ اس کی نظر آخرت پر نہیں ہے، دنیا پر ہے۔ اسے پیسہ مل گیا تو وہ سوچتا ہے فائدہ اٹھا لو، اللہ کے ہاتھ کیا ہوگا اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مصیبت جس کو ٹھیک کرنے کا معاملہ ہے۔ ٹھیک کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آخرت جس کا مقصد ہے، تم یہ سمجھتے ہو اسے کچھ نہیں ملے گا؟ سنو، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی فکر آخرت کی ہے،